اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں عظیم نعمت جوانی ہے۔ یہ زندگی کا ایسا دور ہے جس میں انسانی خون سیلاب کی طرح روانی ہوتی ہے۔ شجاعت و صداقت اپنے برتری اور بے باکی کا جوہر دکھاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، الآیہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ۔ وقال الشاعر اے نوجوان مسلم کبھی تدبر بھی کیا تو نے، اے نوجوان مسلم کبھی تدبر بھی کیا تو نے، کیوں آ گیا بھور میں اسلام کا سفینہ، اسلام کے پیغام کو جب سے چھوڑا ہے تو نے، کہ اسلام کے پیغام کو جب سے چھوڑا ہے تو نے، تب سے آ گیا بھور میں تیرا اسلام کا سفینہ۔ محترم صدر انجمن، حکم صاحبان، با کمال علماء اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے دینی ملی بھائیوں، انجمن تہذیب الاخلاق جامعہ شمس الہدی السلفیہ دلال پور کے زیر اہتمام آج کی اس پر رونق سالانہ تقابلی پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے دور حاضر میں مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ محترم حضرات، انسانی زندگی کے مراحل میں ایک قابل قدر اور قیمتی مرحلہ شباب و جوانی ہے۔ انسانی حیات کا یہ مرحلہ اتنا زور آور اور طاقتور ہے جو صلابت، شجاعت، روب و دبدبہ، جہد مسلسل اور پرجوش جذبات کا آئینہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں عظیم نعمت جوانی ہے۔ یہ زندگی کا ایسا دور ہے جس میں انسانی خون سیلاب کی طرح روانی ہوتی ہے۔ شجاعت و صداقت اپنے برتری اور بے باکی کا جوہر دکھاتی ہے۔ شرافت اپنی پاکیزگی سے فضا کو معطر کر دیتی ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے جوانی میں وہ قوت و صلاحیت پوشیدہ رکھی ہے کہ اگر نوجوان اس کا صحیح استعمال کرے تو مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ محترم سامعین، قرآن و سنت میں جوانی کی عمر کا بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصحاب کہف کے جوانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ کہف آیت نمبر 13 میں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یقیناً یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کے ایمان و ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کفر کا ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا تھا اور پوری قوم بلا جھجک کہہ پڑی تھی، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ایسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ چنانچہ عہد نبوی میں دین اسلام کے عظیم دشمن ابو جہل کو دو نوجوان ہی نے موت و حیات کے کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک حقیقت ہے کہ تحریک اسلام ہو یا کوئی بھی انقلاب، خواہ مادی ہو یا روحانی، تعمیری ہو یا تخریبی، زمانے میں کوئی خاص تبدیلی آئی تو اس کے محرک نوجوان ہی رہے۔ برادران اسلام، محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے نوجوان لڑکیاں اور لڑکیوں کو جوانی جیسی انمول اور قیمتی دولت کی حفاظت اور اس کے صحیح استعمال کرنے کے حکم دیتے ہوئے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرامک، یعنی جوانی کو بڑھاپا سے پہلے غنیمت جان کر اس کی حفاظت کرو۔ جوانی کی عمر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے بلند مقام و مرتبہ کو بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، روز محشر کی ناقابل برداشت حرارت کے موقع پر ظل الہی کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے، جن میں ایک شاب نشأ فی عبادۃ اللہ، یعنی ایسے جوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا کرے گا، اور ان 7 خوش نصیب بندے میں ایک وہ بھی ہوگا جس کی زبانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ لیکن صد افسوس، دور حاضر کے مسلم نوجوانوں کا حال انتہائی ناگفتہ بے ہے۔ ایک طرف اطاعت الہی، شرعی حدود و قیود اور اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو آزاد کر
لیا، مذہبی بندش اپنے اوپر سے ہٹا لیا تو دوسری طرف غیروں کے رنگ میں ڈھل گئے۔ اخلاق و اعمال، رفتار و گفتار، وضاقت اور ملبوسات مغربی تہذیب کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ بے راہ روی، بے دینی، بد اخلاقی، فحش کاری، شراب نوشی و زناکاری اور موسیقی و فلم بینی جیسی مذموم خصلتیں مسلم نوجوانوں میں سرایت کر گئی۔ باتوں باتوں میں گالی گلوچ کرنا ان کا طریقہ کار بن گیا، سستی تعلیمی و اخلاقی گراوٹ ان کی پہچان بن گئی۔ موبائل اور فیس بک کے ذریعہ غیر محرم لڑکیوں سے دوستانہ تعلقات کو فروغ دینا ان کا خاص مشغلہ بن گیا ہے۔ الغرض یہ تمام برائیاں ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہی ہے۔ ایسے پرفتن وقت میں ان برائیوں کے سدباب کی ذمہ داری مسلم نوجوانوں کی ہے۔ نوجوان بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پیاری زندگی کے ہر اعمال، اخلاق و عادات کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں آراستہ کرے، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا آئیڈیل تسلیم کرے۔ مغربی تہذیب کی مخالفت اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو اپنا کر من تشبہ بقوم فہو منہم کی لعنت سے بچے، امر بالمعروف عن المنکر کا فریضہ انجام دے کر کنتم خیر امت اخرجت للناس کا صحیح حقیقی مصداق بنے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کے مطابق اپنے آپ کو مکارم اخلاق کے سانچے میں ڈھال کر دنیا والوں کو اخلاق احسانات کی تعلیم دے۔ اپنی فرصت کا اوقات میں انٹرنیٹ کے فحش ویب سائٹ کو استعمال کرنے کے بجائے مفید کتابوں کی مطالعہ اور خدمت خلق میں لگائے۔ اگر مسلم نوجوان اپنا تشخص کو برقرار رکھیں گے، احکام شریعت پر عمل کریں گے، عبادت و ریاضت کی پابندی کریں گے اور تمام معاملات میں قرآن و سنت کو فیصل مانیں گے تو اللہ کی رحمت ان پر سایہ فکن ہوگی۔ لیکن اگر جوانی کو عیش پرستی اور دنیا طلبی میں صرف کریں گے، نفسانی خواہشات کی تکمیل ہی میں لگے رہیں گے تو دنیا کے ذلت و رسوائی کے ساتھ ساتھ آخرات میں دردناک عذاب الہی کے مستحق ہو جائیں گے۔ آخر میں عند اللہ دعا گو ہوں، یا ارحم الراحمین، قوم کے تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اپنا مقام مرتبہ کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔